فاروق لغاری نے رہائی کے بعد دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی رہائی پر بہت خوش ہیں کیونکہ پولیس حراست میں گھر جیسا سکون نہیں مل سکتا۔ فاروق لغاری جیو آر کالونی میں اپنے گھر پہنچے تو ان کی بہن جمعہ لغاری اور گھر والوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر ان کے عزیز رشتہ دار اور دوست احباب انہیں مبارکباد دینے کے لیے آتے رہے۔ مقتول عبداللطیف کے ورثاء نے شدید احتجاج کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ قاتل کون لوگ ہیں اور انہوں نے ان کے بیٹے کو کیوں قتل کیا ہے۔ انہوں نے پولیس افسران سے سوال کیا ہے کہ 3 مسلح افراد دن دہاڑے اور سر عام ایک بندے کو قتل کر جاتے ہیں، پولیس خاموش تماشائی کیوں بنی رہتی ہے؟ ضلع کشمور میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 15 گھنٹوں سے بھی بڑھ گیا، شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ کند کوٹ اور تنگوانی شہروں کی سیاسی، سماجی، مذہبی اور کاروباری 20 سے زائد تنظیموں کی کال پر شہریوں نے پریس کلب سے ہیسکو کے دفتر تک احتجاجی مظاہرہ کیا، ٹائر نظر آتش کیے اور ہیسکو کے دفتر کا گھیراؤ کیا۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایشیا کا گرم ترین علاقہ ضلع کشمور اور جیکب آباد ہے۔ یہاں گرمی کی شدت 50 سے 55 ڈگری ہونے کی وجہ سے روزانہ کئی افراد تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو رہے ہیں اور ہیسکو والے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے صدر، وزیر اعظم اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ اس ضلع کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دیا جائے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ مجبور ہو کر گڈو تھرمل پاور اسٹیشن کا گھیراؤ کریں گے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کی پینشن میں اضافے کے فیصلے پر عمل نہ کیے جانے کے خلاف ریٹائرڈ ملازمین نے سندھ حکومت کے خلاف پریس کلب لاڑکانہ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں بڑی تعداد میں ریٹائرڈ سرکاری ملازمین نے شرکت کی۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ملازمین نے بتایا کہ وفاقی حکومت اور دیگر صوبوں کی جانب سے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 20% اضافہ کیا گیا، جبکہ سندھ حکومت نے صوبائی بجٹ میں پینشن میں اضافہ نہیں کیا، جو ریٹائرڈ ملازمین کے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ انہوں نے صدر اور وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ ان کے احتجاج کا نوٹس لیں اور حکومت سندھ کو ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 20% اضافے کے احکامات جاری کریں، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ ٹنڈو الیار میں آرائیں اور بلوچ برادری پر حملے میں ملوث منشیات فروشوں کی عدم گرفتاری کے خلاف سینکڑوں افراد نے بائی پاس روڈ پر مظاہرہ کیا۔ ٹنڈو الیار کے اسٹیشن روڈ پر 2 روز قبل منشیات فروشوں کی جانب سے بلوچ اور آرائیں برادری پر ہونے والے حملے میں ملزمان کی عدم گرفتاری کے خلاف بلوچ اور آرائیں برادری کے سینکڑوں افراد نے میرپور خاص روڈ بائی پاس پر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے میرپور خاص اور دیگر علاقوں کو جانے والی شاہراہوں پر ٹائر جلا کر اور جھاڑیاں ڈال کر ٹریفک معطل کر دی، جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں اور مسافروں کا شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر مذاکرات کے لیے آنے والے ایس پی انویسٹیگیشن اسلم راجپوت کا مظاہرین نے گھیراؤ کر کے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ بعد ازاں ایس پی کی یقین دہانی پر مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ ٹنڈو محمد خان میں بے نظیر ہاؤسنگ اسکیم کے تحت گھروں کی عدم ادائیگی کے خلاف سینکڑوں مرد و خواتین نے وفاقی وزیر نوید قمر، ایم پی اے محسن شاہ کے خلاف سخت احتجاج کیا اور حیدرآباد بدین روڈ بلاک کر دی۔ روڈ بلاک ہونے کے باعث ماتلی، بدین، سجاول، ٹھٹھا، ٹنڈو، غلام علی، حیدرآباد کی ٹریفک جام ہو گئی۔ اس موقع پر سمینہ چانڈیو آمنہ نے میڈیا کو بتایا کہ وفاقی وزیر نوید قمر اور پی 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 ایم پی اے کے من پسند افراد کے گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں اور بے گھروں کو حکومت کی طرف سے کوئی گھر نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ روٹی، کپڑا، مکان غریبوں کو دیا جائے۔ یاد رہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے ٹنڈو محمد خان میں 300 گھر بنائے جا رہے ہیں، جسے بے نظیر کالونی کا نام دیا گیا ہے۔ خواتین نے وفاقی وزیر کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ ناظرین، پاکستان میں کئی مقامات اور عمارتیں ایسی ہیں جو ہمارا تاریخی ورثہ ہیں، لیکن حکام کی عدم توجہ کے باعث یہ تاریخی ورثہ تباہی کا شکار ہے۔ ٹھٹھا کا تاریخی ڈاک بنگلہ بھی ایسے ہی تاریخی مقامات میں شامل ہے جہاں پاکستان کی کئی اہم شخصیات نے قیام کیا، لیکن آج یہ ڈاک بنگلہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مرزا حسن کی اس رپورٹ میں۔ 1874 میں بنایا جانے والا ڈاک بنگلہ جو سجاول شہر میں موجود ہے، اس میں ملک کی کئی تاریخی شخصیات جس میں ایوب خان، یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو اور کئی فوجی جنرل شامل ہیں قیام کر چکے ہیں، آج شدید زبو حالی کا شکار ہے۔ اس کی چھت، دیواریں، کھڑکی، دروازے سب ٹوٹ چکے ہیں اور اس میں موجود سارا سامان چوری ہو چکا ہے۔ اب یہ ڈاک بنگلہ کسی کھنڈر کی شکل پیش کر رہا ہے۔ اگر اس کی صحیح طریقے سے مرمت کی جائے تو نہ صرف ایک تاریخی عمارت محفوظ ہو جائے گی بلکہ دور سے آنے والے مہمانوں کے لیے ایک بہترین ریسٹ ہاؤس بھی مل جائے گا۔ صبح سندھ کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کی طرف اور دیکھتے ہیں صوبے کی چند اہم خبریں اور رپورٹس۔ نصیر آباد میں پٹ فیڈر نہر سے نکلنے والے قیدی شاخ سے نامعلوم 40 سال کے شخص کی لاش برآمد کر لی گئی ہے۔
नसीराबाद में पट फीडर नहर से निकलने वाली कैदी शाख से नामालूम 40 साल के शख्स की लाश बरामद कर ली गई। नसीराबाद के इलाके डेरा मुराद जमाली लेवी सदर थाना की हदूद से बरामद होने वाली लाश को शिनाख्त के लिए सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली लाया गया और पोस्टमार्टम के बाद लाश को अमानतन दफना दिया गया है। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के डिप्टी पार्लिमानी लीडर सूबाई वजीर तामीरात और मवासलात मीर मोहम्मद सादिक उमरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी क़ुव्वत पर यकीन रखती है। उनका कहना था कि हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात कर रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी गरीब अवाम के लिए थी। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी लसानी और गिरोही अदम मुसावात के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन का नायब सदर इंजीनियर दारू खान अचकजई ने कहा है कि भारत को तिजारती राहदारी देने से मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। चमन में ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन के वाइस सदर इंजीनियर दावर खान अचकजई ने दीगर ओहदेदारों के हमरा एक हंगामी न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ट्रांजिट मुआहिदा पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं हो जाते उस वक्त तक अफगान ट्रकों को वाघा तक जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने धमकी दी कि अगर हुकूमत ने मुआहिदा मनसूख न किया तो वो एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। आवारान में BDN के ज़ेर एहतमाम DHQ अस्पताल आवारान में सहाफ़ियों के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद सहाफ़ियों को टीबी की बीमारी से मुतालिक मालूमात फराहम करना था। वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए BDN ORN के कोऑर्डिनेटर हमीद बलोच ने कहा कि टीबी एक खतरनाक लेकिन काबिल इलाज बीमारी है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए नेशनल प्रोग्राम के तहत एक प्रोग्राम BDN का आगाज किया गया है जो इस बीमारी की रोकथाम के लिए वर्कशॉप ट्रेनिंग का इनेकाद करती है। डिस्ट्रिक्ट में 19 मेंबरान रजाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर नूरबख्श बजिंजो और डॉक्टर आलम ने इस बीमारी की अलामात और इस बीमारी के इलाज और रोकथाम के मुतालिक सहाफ़ियों को तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि जदीद दौर मीडिया का दौर है। सहाफ़ी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो इस बीमारी के खात्मे और रोकथाम के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल करें। बलूचिस्तान के बाद अब बारी है सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा की। नजर डालते हैं सूबे की चीदा चीदा खबरों और रिपोर्ट्स पर। नौशहरा में नेटो ऑयल टैंकर से तेल चोरी करने पर टैंकर मालिक और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौशहरा में नेटो ऑयल टैंकर से तेल चोरी करने पर टैंकर मालिक और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौशहरा हकीमाबाद GT रोड पर नेटो के ऑयल टैंकर से सील तोड़कर 24,000 लीटर पेट्रोल चोरी करने पर नौशहरा कलां पुलिस ने टैंकर मालिक बशीर अहमद और ड्राइवर बहादुर साकनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहम टैंकर का मालिक और ड्राइवर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने चोरी को दहशतगर्दी का रंग देने के लिए टैंकर के निचले हिस्से पर आहनी रॉड से वार करके सुराख कर दिया, जिससे तेल सड़क पर बहना शुरू हो गया। ताहम पुलिस ने मुलजिमों की जानिब से तेल चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन अभी बाकी है। कलेगा के मकाम पर दरिया सरन पर मसनूई झील बनाई गई है जहाँ आम आदमी की रसाई मुमकिन है।